جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور کی مرضی کیسے پہچانیں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ محمد دلشاد صاحب، ایک سوال مجھے بھی کرنا ہے۔ اللہ ایشور کو کیسے راضی کریں؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ دونوں سوال بہت اچھے کیے ہیں کہ سنسار کے سچے مالک، انسان کے سچے بنانے والے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو کیسے پہچانیں اور اسے کیسے راضی کریں۔ دیکھیے، ہمارے سچے بنانے والے مالک نے ہمارے اندر احسان کا مادہ رکھا ہے۔ احسان کا، اگر ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں، اور سب سے زیادہ انسانوں کے اندر رکھا ہے، باقی جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے۔ کتے کو اگر آپ ایک روٹی کا نوارہ ڈالیں گے تو وہ پونچھ ہلائے گا، اس کی آنکھوں میں بھی احسان کا مادہ دکھائی دے گا۔ اور خطرناک جانور جیسے شیر ہے، شیر کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ احسان کا مادہ دکھائے گا۔ جو لوگ شیروں کو رکھتے ہیں وہ ان پہ قابو پا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا برتاوا کرتے ہیں کہ شیر ان کو نہیں کھاتا۔ شیر کو اگر بھوک لگی ہے تو وہ انسان جو شیر کی سیوا کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اس کو پال رہا ہے، دیکھ بھالی کر رہا ہے، تو شیر بھوک میں اسے نہیں کھاتا۔ ہاں، جبکہ وہ اپنی احسان کا مادہ اتنا بڑا ہے کہ اپنی بھوک کو بھی بھول جاتا ہے مگر اسے نہیں کھاتا۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، شیروں کے بارے میں دیکھیں کہ اتنا خطرناک جانور ہے شیر، مگر اس پر مرد عورت بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے دکھاتے ہیں، اس سے جو ہے چمٹ کے دکھاتے ہیں، گلے سے لگا کے دکھاتے ہیں۔ چلیے خیر، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ واقعی میں جو ہے احسان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر رکھا ہے اور انسان کے اندر شدت سے رکھا ہے۔ ہر جیو ہارڈ ماس سے بنا ہے، جیسے شیر کے اندر، بھینس کے اندر، گائے کے اندر خون کھال میٹ ہے، خون کھال گوشت ہے، ایسی ہمارے انسانوں کے اندر بھی خون کھال میٹ ہے، خون کھال گوشت ہے۔ تو دھرتی پر جتنے بھی جیو دھاری ہیں سب ایک مالک کے پیدا کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو، دھرتی بھی اسی مالک کی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جہاں پر بھی، سب ایک مالک کا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اب اس مالک نے انسان کو پیدا کیا ہے ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، کہ جو دنیا میں جا کر میرے احسان کو یاد کرے گا، ہیں کہ انسان کچھ نہ تھا، میں نے اسے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اس کو جیون دیا، جیون کی شروعات کی اور زندگی جینے کے سارے سادھن دیے، اس سے پہلے کہ مر کر لوٹ کر میری طرف آئے، تو دنیا کے نشے سے ہٹ کر میری کھوج کر کے اور میرے ہوش میں مجھے راضی کر کے آئے۔ اللہ کا یہ اعلان ہے، اور مرنے کے بعد میرا جنت کا انعام، سورگ کا انعام، ہمیشہ کا جیون پائے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کوئی چیز کسی نے، آپ نے پیدا کی، آپ نے اس چیز کو بنایا، اور وہ لوگوں کے بہت کام کی چیز ہے، بہت بڑی کام کی چیز ہے، تو لوگوں کے لیے اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو لوگوں کے لیے سب سے پہلے احسان ماننے کا حقدار کون ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بھئی وہ چیز مارکیٹ میں آئی، بازار میں آئی، لوگ اسے خرید رہے ہیں، پیسہ دے کے لے رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے احسان ماننے کا حقدار کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ اگر صحیح سمجھ کے کہیں گے تو بنانے والا ہے، کیونکہ اگر وہ چیز بنتی ہی نہ تو آپ اسے پیسے دے کے کہاں سے خریدتے، آپ کے کیسے کام آتی؟ تو سب سے پہلے احسان کا حقدار کون ہے؟ جس نے اسے بنایا ہے۔ مگر اس دنیا کی غفلت کا الٹا چکر ہے کہ انسان حقیقت سے، سچائی سے نگاہ پھیر لیتا ہے، سچائی کو بھول جاتا ہے اور دھوکے پر نگاہ لگاتا ہے۔ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ الٹا چلتی ہے، سچائی کے خلاف، برائی پر۔ الٹا چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مالک نے، انسان کچھ نہ تھا، اس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، دنیا میں بھیجا، سب کچھ اسی کا ہے، اس کے جیون کی شروعات کرائی، جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اسی کو بھول کر اور چیزوں کی پوجا میں لوگ لگ جاتے ہیں۔
تو اس دنیا کا بڑا عجیب اور الٹا چکر ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان زندگی کا امتحان کا سمے لے کر آیا ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اب دیکھیے کتنا الٹا چکر ہے کہ انسان کا جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے جو سمے لے کے آیا ہے دنیا میں، شریر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، شریر کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، شریر میں جان نہ رہی، ہاتھ پیروں میں جان نہ رہی، دانت ہلنا شروع ہو گئے، بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ایک وارننگ ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، انسان کو خاموش قدرت سے سمجھاتا ہے کہ اپنے حقیقت پر غور کر، تیرا شریر موت کی طرف جا رہا ہے، جو جیون کا سمے لے کے آیا ہے دنیا میں وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ مگر انسان الٹا چلتا ہے، شریر ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، جیون کا سمے پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے، موت کی طرف جا رہا ہے انسان، مگر دھیان لگا ہے دنیا میں ہمیشہ جینے کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں انسان کا جو دھیان لگا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا۔ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ انسان دنیا کی حایا مایا میں لگا ہوا ہے، مال دولت بٹورنے میں لگا ہوا ہے۔ کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کا دھیان یہ ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، اور شریر جا رہا ہے موت کی طرف، ختم ہونے کی طرف۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، شریر ہلنے لگا، مگر دنیا کی حرص و ہوس ختم نہیں ہوتی، دنیا کی دوڑ لگاتے رہتے ہیں اور جیون کے اصل مقصد سے بھٹکے رہتے ہیں، موت کو بھلائے رکھتے ہیں، دیکھ کر بھی، جان کر بھی، سمجھ کر بھی۔ ہر روز لوگ انسان کے سامنے انسان مر رہا ہے، انسان جانتا ہے کہ جیسے یہ مر رہے ہیں ایسے مجھے بھی مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اور میری زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں سے دنیا سے ایک دن ضرور جانا ہے، ضرور مرنا ہے، ہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اور کب اس مالک کا بلاوا آ جائے، کب وہ موت کو بھیج دے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی دنیا میں انسان ایسے رہتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، جیسے اسے کبھی یہاں سے جانا ہی نہ ہو۔ تو انسان اس دنیا میں سچائی کو دیکھ کر بھی، جان کر بھی، سمجھ کر بھی بھلائے رکھتا ہے، موت کو دیکھتا ہے، اپنی موت کو بھلائے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلائے رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو بھلائے رکھنا، سچائی کو نظر انداز کرنا، سچائی کو جان بوجھ کر بھلائے رکھنا، اپنے بنانے والے مالک کا احسان نہ ماننا، اس کی قدر نہ کرنا، اسے راضی نہ کرنا، اس کے سامنے نہ جھکنا، یاد رکھنا اس میں انسان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ جو اس کام کو کرے گا اس کے لیے اپنی لیے تباہی خرید رہا ہے وہ، کیونکہ اس کا امتحان چل رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کو ناراض کر کے مرا تو اس کے لیے ہمیشہ کی تباہی ہے نرک کی آگ میں، اور اگر وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، اس کی قدر کر رہا ہے، اس کو راضی کرنے کی محنت کر رہا ہے، دنیا کی دوڑ نہیں لگا رہا ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، تو میرے بھائیوں وہ اپنا ہی بھلا کر رہا ہے، وہ جنت میں اللہ کی بھرپور نعمتیں پائے گا۔ اب آئیے سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ گیان تو بہت سارا ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ جو لوگ اپنے سچے بنانے والے مالک کی طرف سے مردہ پڑے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، سچائی سے مرے ہوئے ہیں، سچائی سے بے ہوش ہیں، ان کو زندہ کرنے کا گیان ہے ہمارے چینل کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر موت کے بعد نرک کی تباہی سے، جہنم کی تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی کھوج کرو، اس کا گیان حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اپنے آپ کو بربادی سے، تباہی سے بچا سکیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، پوری دنیا کے انسانوں کی فکر کریں کہ ان کو شیطان کے پنجے سے چھڑائیں اور ان کے بنانے والے مالک اللہ کی طرف لائیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی جس نے ہمیں بنایا ہے وہ سب سے بڑے ہمارے احسان ماننے کا حقدار ہے یا کوئی اور حقدار ہے؟ دیکھیے، ماں باپ تو ایک ذریعہ بنے دنیا میں آنے کا، لیکن ماں کے پیٹ میں ہماری آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، یہ اللہ نے بنائے ہیں، یہ دھرتی اللہ نے بچھائی ہے، اس نے ہمیں جیون دیا ہے، پھر جیون جینے کے سارے سادھن دیے ہیں، ہمارے لیے چلنے پھرنے کے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا ہے، آسمان کو چھت بنایا، ہواؤں کو چلایا سانس لینے کے لیے، زمین میں سے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں وہ پیدا کرتا ہے،
عقل اس نے ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس کو پہچانیں اس کی خاموش قدرت سے، کیونکہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، ٹیسٹ چل رہا ہے، اس لیے ہم سنسار کے بنانے والے مالک کو دیکھ نہیں پاتے۔ کائنات چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مگر چلانے والا دکھتا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ زمین میں سے ہمارے لیے کتنی ساری چیزیں کھانے پینے کی پیدا کر رہا ہے، بغیر کھائے پیے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو آپ بتائیے مجھے کہ بازار سے خرید کے لاتے ہیں آپ ہیں، اگر اللہ پیدا ہی نہ کرے گا تو آپ کہاں سے خریدیں گے؟ اللہ کی قدرت میں غور کریں، اللہ نے عقل اس لیے دی ہے، زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے وہ گنے کو میٹھا کر دے، اللہ میٹھا کرتا ہے۔ زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سیب کو میٹھا کر دے، اللہ میٹھا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو راستے کرے ہیں، چاہے میرا احسان مان یا میرا انکار کر، ناشکری کر، میری قدر کر یا ناقدری کر، دونوں راستے کھول رکھے ہیں، دونوں کے دو انجام ہیں مرنے کے بعد۔ احسان ماننے کا انجام، اللہ کی قدر کرنے کا انجام، اس کو راضی کرنے کا، اس کو حکم پہ چلنے کا انجام جنت کا جیون ہے، ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے، اللہ کا انعام ہے وہ۔ اور اس کی ناشکری انکار کرنے کا انجام، جو انسان اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر نہیں چلے گا، اس کے خلاف چلے گا، برائی پر چلے گا، اس کو ناراض کرے گا، اس کا انجام موت کے بعد نرک کی آگ ہے، ہمیشہ ناکامی کا جیون ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے، تجھے میں نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، تو کتنا ناشکرا ہے کہ تو دنیا میں جا کر مجھی کو بھول گیا، مجھے بھول گیا کہ میں نے تیرے جیون کی شروعات کرائی ہے، تیری جان میرے قبضے میں ہے، میں تجھے کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، تو میرے علاوہ میری پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکا رہا ہے۔ میں نے تجھے فری ول دیا اور تو میرا ناشکرا بنا ہوا ہے۔ جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں نے تجھے جیون دیا تھا، اس مقصد سے تو بھٹکا ہوا ہے اور دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر جیون کے سمے کو برباد کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، غور کرو کہ ہمارے احسان ماننے کا سب سے پہلا حقدار ہمارا سچا بنانے والا مالک ہے، کہ ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا، دنیا میں بھیجا، ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں جیون دیا، مر کر ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ ہم سے پوچھے گا کہ میرے بندے، تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا، تجھے پیدا کیا، تجھے دنیا میں بھیجا، تیرے لیے تجھے زندگی دی، زندگی جینے کے سارے سادھن میں نے مہیا کیے، تیرے لیے چلنے کے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلایا، کھانے پینے کے لیے زمین میں سے پیدا کیا، تیرے اوپر سب سے بڑا احسان کیا۔ آج تو اس احسان کے بدلے میں میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم کیا جواب دیں گے اس کو؟ جب ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کے لیے کھوج نہیں کری، محنت نہیں کری، اسی کی طاقت دی ہوئی ہے ہمارے شریر کے اندر، سب کچھ اسی کا ہے، اس نے ہمیں فری ول، ہمیں چھوٹ دیا ہے، ہمارا امتحان لیا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس جواب نہ بنا، اگر ہم اللہ کے ناقدرے ثابت ہو کر مرے، ناشکری کر کے مرے، تو میرے بھائیوں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، جو اللہ کی ناقدری کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، اللہ کی رچنا کے خلاف چل کے مرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ اللہ نے پہلے سے ہی نرک کی آگ، جہنم کی آگ بنا رکھا ہے، جس میں نہ انسان جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا، ہمیشہ ناکامی کا جیون ہے وہ۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کی کھوج کری، محنت کری، اسے راضی کیا، اس کا احسان مانا، تو ہم جواب دے دیں گے یا اللہ، اور اللہ بھی جانتا ہے اس چیز کو، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے کا شکر ہم نے ادا کیا، اسے راضی کر کے مرے، اس کا احسان مان کے مرے، اس کی قدر کر کے مرے، تو قدر کر کے مرنے والوں کا انجام جو ہے بہترین جیون ہے، سورگ کا جیون ہے، جنت کا جیون ہے، اللہ کا انعام ہے۔ دو ہی پرکار کی رچنا ہے اللہ کی انسان کے اندر بنائی ہوئی، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، دونوں کے دو انجام ہیں۔ جو اچھائی پہ چل کے مجھے راضی کر کے آئے گا، وہ میرا انعام پائے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا، اور جو میری رچنا کے خلاف چل کر، برائی پر چل کر، فساد پھیلا کر، مجھے بھول کر دنیا سے میری ناشکری ناقدری کر کے آئے گا، وہ میری سزا پائے گا نرک کی آگ میں۔ تو میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے سچائی پر۔ دیکھو نا، ہماری شروعات کہیں سے نہ کہیں سے تو ہوئی ہے، کسی نے نہ کسی نے تو کری ہے۔ ہمارے جیون کی شروعات ہمیں کسی نے تو بنایا ہے، بس جس نے بنایا ہے وہ سب سے بڑے احسان ماننے کا حقدار ہے، اور وہ ہمارا مالک بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ایشور ہے۔ اس کی رچی ہوئی رچنا ہمارے اندر ہے، اس رچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کریں۔ اسی رچنا کے آدھار پر اسلام دھرم کے اس کے بھیجے ہوئے آدیش ہیں۔ جو اپنے مالک کو راضی کرنا چاہے، سب کا مالک ایک ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو، جو اپنے سچے مالک کو راضی کرنا چاہے وہ اسلام کو اپنائے، اسلام دھرم کے میں آئے، اور اپنے مالک کے حکموں پر چل کر اسے راضی کر کے مر کے جائے، اور سورگ کا انعام پائے، اور نرک کی آگ سے بچ جائے۔ یہ اللہ نے فری ول دیا ہے، ہر انسان کو چھوٹ دی ہے۔ لیکن اسلام کو آپ آنکھ میچ کے مت مانو،
اللہ کی دی ہوئی عقل سے چیک کرو کہ واقعی میں کہ یہ واقعی میں یہ انسانی رچنا جو رچی ہوئی ہے انسان کے اندر اس پہ آدھارت ہے کہ نہیں، کیا ہمیں پوری طرح برائی سے بچا کر اچھائی پہ چلاتا ہے کہ نہیں۔ جب آپ اللہ سے ڈر کر شدھ بھاونا لے کر سچی نیت لے کر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، اسلام کو جانیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سچائی دکھا دے گا، اندھکار سے نکال لے گا، کیونکہ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اب آئیے سوال جواب کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یوں مانو کہ ماں نے مجھے میری طاقت سے زیادہ، مثال دے کر آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، ایک دنیا کی مثال دے کر، یوں مانو کہ ماں نے مجھے میری طاقت سے زیادہ کاموں کا حکم دیا ہے۔ ماں کا کتنا بڑا احسان انسان مانتا ہے کہ نہیں؟ بھئی ماں باپ کا کتنا بڑا احسان مانتا ہے انسان۔ اب ماں کے کہنے پر سیدھا چلے اور اس کے حکم پورے کرے۔ ماں نے اتنے حکم بتائے ہیں کہ جو بے حساب ہیں۔ اب جو حکم بے حساب ہیں، جو حکم پورے نہ ہوں، کوشش تو کریں پورا کرنے کی، سیدھی راہ پہ چلیں۔ جو حکم پورے نہ ہوں ان سے معافی مانگے، تو معافی مانگے اور ماں کی گود میں گر جائیں، ماں کے آنچل سے چمٹ جائیں، اسی طرح سے جیون گزاریں تو کامیاب ہے۔ ماں جو ہے ناراض نہیں ہوگی کہ بے شک میرے حکم بہت سارے ہیں لیکن میرا بالک جو ہے، میرا بچہ جو ہے انہیں پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، صحیح نیت سے، کوئی فراڈ بازی نہیں کر رہا ہے، اب اس پہ پورے نہیں ہو رہے ہیں تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو ماں ناراض نہیں ہوگی، اس سے راضی رہے گی۔ اگر چھوٹا سا نادان بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے تو وہ کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا روتا ہے، اسے اس وقت تک چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ اپنے ماں کے گودی میں آ کر، آنچل میں آ کر نہ بیٹھ جائے۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ دنیا انسان کے لیے دکھ کا ذریعہ ہے، تکلیف کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا ہماری جو آتما ہے، ہماری جو روح ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ہم اللہ سے بچھڑ گئے ہیں، اس دنیا میں بھٹک گئے ہیں، اسی لیے ہمیں دنیا میں سکون شانتی نہیں ملتی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ کہو میرے بندو میری پناہ میں آ جاؤ، میری شرن میں آ جاؤ، شیطان مردود اور دنیا کی شرن سے، پناہ سے، میری رحمت کے سائے میں، میری گودی میں، میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ، اس بدبخت دنیا اور شیطان مردود کی پناہ سے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک کہ ہم اپنے سچے بنانے والے مالک کی پناہ میں نہیں پہنچیں گے، اس کی رحمت کے سائے میں نہیں پہنچیں گے، ہم کہیں بھی دنیا میں سکون نہیں پا سکتے۔ جس پرکار بچہ جب ماں سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے کہیں بھی چین سکون نہیں ملتا، کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنی ماں کے آنچل میں، گودی میں آ کر نہ بیٹھ جائے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان اللہ کے ساتھ معاملہ اپنائے، سب سے پہلے سب سے بڑا احسان اللہ کا مانے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، ہاں جیون دیا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اس نے سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ پھر اللہ سے ڈرے کیونکہ وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ پھر اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا پر سیدھا چلے، ٹیڑھی راہ سے بچے۔ پھر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے دنیا میں حکموں کو پہچانے، اس کے آسمان سے آئے ہوئے حکموں کو پورا کرو۔ اب اس کے حکم اتنے ہیں کہ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اس کے حکموں کو پورا کرنے میں پوری طاقت لگا دی۔ پھر اس کے بعد یہی کہا کہ یا اللہ، ہم تیرا حق ادا نہ کر سکے، تیری شان بہت اونچی ہے، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا جرم کیا، تیری فرما برداری اور تیری عبادت میں مجھ سے بڑا قصور ہوا، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، میرے عمل، میرے اچھے کرم اس لائق نہیں ہیں کہ تجھ سے بخشش کرا سکیں، تیری شان بہت اونچی ہے، تو مجھے اپنے فضل و کرم سے، اپنی کرپا سے، اپنی دیا سے، اپنی رحمت سے مجھے بخش دے، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس سے معافی مانگو بچوں کی طرح، اللہ کے آنچل یعنی اس کی رحمت کے سائے میں چپکو، آنسو بہاؤ اور پھر سکون شانتی پاؤ۔
اور اگر اللہ نے بخش دیا تو جنت میں کامیابی پاؤ، لیکن میرے بھائیو سیدھی راہ پہ چلیں، شیطان کی ٹیڑھی راہ پہ نہ چلیں، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جتنے بھی اللہ نے طاقت دی ہے اسی سخت سے کوشش کریں، اور رہ جائیں تو اللہ سے معافی مانگ لیں، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ہے اللہ کی عبادت کا فلسفہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت موت تک کرتے رہو اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہو، شرک سے بچو۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سنسار میں ہر انسان کے سامنے سچائی اسپشٹ روپ سے کھول رکھی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے کہ کون ہمارا امتحان لیا ہے کہ کون دنیا میں جا کر میرا احسان مان کر میری قدر کرتا ہے اور کون ناقدری کرتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ مجھے دنیا میں جینے کا جیون کا سمے دیا گیا ہے، جیسے میرے سامنے اور لوگ مر کر جیون کا سمے دنیا سے پورا کر کے چلے گئے، مجھے بھی یہاں سے جانا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے، اللہ نے سچائی سب کے سامنے اسپشٹ روپ سے کھول رکھی ہے۔ یہی اللہ کی طرف سے انسان کا ٹیسٹ ہے کہ کون اس کی قدر کرتا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چل کر اس کے حکموں کو دنیا میں پہچان کر اسے راضی کر کے مرتا ہے، اور کون اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، سب کو جیون کا سمے ملا ہے امتحان کا۔ جس پرکار اللہ نے ہر انسان کو امتحان کا سمے دیا ہے، اسی پرکار سے انسان کی رچنا میں بھاونائیں رکھی ہیں، انسان کے من کے خیالوں میں، جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے اندر کیسی بھاونا رکھی ہے۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ جیسے جس کو عمر دی ہے اللہ نے، اس کی ویسے ہی بھاونا رکھی ہے۔ جیسے جس کی عمر کم ہے، مثال کے طور پر جس کی عمر کم ہے، اس کی بھاونا دنیا کے دھوکے میں زیادہ لین کر دی، پھر اس کے پاس اپنے میسج، اپنے پیغام، اپنی خبر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ تو اگر وہ مان لیتا ہے تو پہلے وہ دنیا میں ایکشن میں ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا کے دھوکے میں لین ہوتا ہے، موت سے بے خبر ہوتا ہے، دنیا کی مال دولت کی دوڑ لگاتا ہے، دنیا ہی کو ہمیشہ کا گھر سمجھتا ہے۔ پہلے وہ دنیا کے دھوکے میں ایکشن میں ہوتا ہے، ایکشن کہتے ہیں نا، ایکشن میں ہے یہ بھائی، بڑا ایکشن دکھا رہا ہے، بڑا ایکشن میں ہے۔ پھر وہ ایک دم جب اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، سچائی پہ غور کرتا ہے، کائنات کی حقیقت پہ غور کرتا ہے، جب اللہ اس کا دھوکہ ہٹاتا ہے تو وہ ایک دم سے ریئیکشن میں آ جاتا ہے۔ پہلے ایک دم ایکشن، دنیا کے دھوکے میں لین ہونا، اور پھر ایک دم ریئیکشن، پھر ایک دم وہ غمگین ہو جاتا ہے کہ دنیا تو دھوکہ ہے، یہ دنیا تو موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ جب اس کی سچائی پر نگاہ جمتی ہے تو وہ ایک دم سے پھر ریئیکشن میں آ جاتا ہے، دنیا سے دل ہٹا دیتا ہے اور اللہ کی طرف دل لگا دیتا ہے۔ جیسی جس کو اللہ نے عمر دی ہے، اس کی ویسی ہی بھاونا رکھی ہے، اس کو اسی حساب سے امتحان لینے کا اس کے لیے ذریعہ بنایا ہے۔ جس کی عمر لمبی ہے، اس کی بھاونا ہلکی کر دی تاکہ وہ زندگی کے مقصد پر، دنیا کی حقیقت پر غور کرے۔ کوئی بھی انسان مرنے کے بعد اللہ پر تہمت نہیں لگا سکتا کسی بھی پرکار سے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بنانے والے سچے مالک کو صحیح ہوش و حواس میں پہچانو اور گمراہی سے اور اندھ وشواس سے بچو۔ اس کائنات میں غور کرو اور اللہ کی بنائی ہوئی اللہ کی خاموش قدرت سے اس کائنات میں پہچانو اللہ کی خاموش قدرت کو، اور اسے اللہ کو پہچانو۔ اب ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ چلتی ہوئی دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے۔ جب ہم دنیا میں پیدا ہو کے آئے تھے تو یہ دنیا پہلے سے چل رہی تھی، یہاں پر پہلے سے ہی کھانے پینے کی چیزیں اور استعمال کرنے کی چیزیں پہلے سے ہی تھیں، پہلے سے ہی دن نکل رہا تھا، رات ہو رہی تھی، ہوائیں چل رہی تھیں، بارش برس رہی تھی، پہلے سے ہی یہ کائنات چل رہی تھی۔ تو لہٰذا اسے کوئی چلانے والا ہے جو پہلے سے چلا رہا تھا، ہمیں اس نے دنیا میں بھیج دیا۔ ہم دنیا میں نہیں تھے، اچانک سے ہم دنیا میں آ گئے۔ ہم نے اپنے جیون کی شروعات خود نہ کری، کسی نے کرائی ہے، اور ہماری جان ہمارے قبضے میں نہیں ہے، کسی کے قبضے میں ہے۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں وہ موت دے کے اٹھا لے گا، جیسے کہ رات دن اور لوگوں کو اٹھا رہا ہے۔ چلتی ہوئی دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے، کوئی اس دنیا کو پہلے سے چلا رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ ریسٹورنٹ ہوتے ہیں، ہوٹل ہوتے ہیں،
تو ہوٹل جو ہے پہلے سے چل رہا ہوتا ہے، ہم اس میں بڑھ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ اس ہوٹل کو پہلے سے کوئی چلا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جنریٹر چل رہا ہوتا ہے، جیسے رات میں جاتے ہیں ہم، لائٹ جل رہی ہوتی ہیں، کھانے کے سب تیاری ہو رہی ہوتی ہیں، سب چیز کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اس کائنات کا سسٹم بھی کوئی پہلے سے چلا رہا ہے، اس نے اس دنیا میں ہمیں بھیج دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم غور کریں اس نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ امتحان لینے کے لیے۔ جیسے آپ دیکھو گے کہ جو ہے اسکول میں جو ہے بچوں کا ٹیسٹ پیپر جب کراتے ہیں تو بڑے سے میدان میں جو ہے، جو بڑا اسکول ہوتے ہیں، بڑے سے میدان میں جو وہاں پر بلی گاڑتے ہیں، بانس گاڑتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں، کرسیاں نیچے بچھاتے ہیں، پوری تیاری کرتے ہیں، ہاں، پھر ایک ساتھ جو ہے 100 بچوں کو، 85 بچوں کو ایک ساتھ اس میں بڑھاتے ہیں۔ تو جو بچے بڑے تھے انہوں نے پہلے سے ہی وہاں انتظام دیکھا کہ وہاں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، کرسی بچھی ہوئی ہیں، پہلے سے تیاریاں ہیں ہر چیز کی۔ وہ بڑے، انہوں نے ٹیسٹ دیا اور پھر وہ باہر نکل کے آ جاتے ہیں، پھر اور بچے آ جاتے ہیں۔ اسی پرکار سے یہ دنیا اللہ کی طرف سے پیپر لینے کا، ٹیسٹ لینے کا، امتحان لینے کا ایک ہال ہے، ایک کمرہ ہے، ایک میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز اس دنیا میں پیدا کر کے بھیجتا ہے، اور جیون کا سمے دے کر بھیجتا ہے، ان کی روزی بھی لکھ کر بھیجتا ہے، اور پھر ان کا ٹیسٹ لینے کے بعد انہیں موت دے کر اٹھا لیتا ہے، پھر نئے بھیج دیتا ہے۔ کیا آپ روز نہیں دیکھ رہے اس چیز کو کہ کتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں، کتنے مر رہے ہیں؟ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جیسے کوئی انٹرویو، ٹیسٹ، پیپر لینے کی جگہ ہے۔ اس میں 100 بچے اس میں بڑھائے ایک ساتھ، اور ٹیسٹ لیا اور پھر نکال دیے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کے دھوکے کے دھرم سے باہر نکلو اور اپنے مالک کے سچے دھرم کو سمجھو۔ اس کائنات کا ہمارا بنانے والا ایک ہی مالک ہے، ایک کے اشارے پہ یہ کائنات چل رہی ہے۔ کنفیوژن سے باہر نکلو، سچی بات کی حقیقت تک پہنچ کر اس بات کو دل میں ٹھوک لو، اس کو اتار لو، اور اللہ کی طرف بڑھتے رہو۔ اس ایک مالک کا اس پوری پرتھوی پر، پوری دھرتی پر جو سچا دھرم ہے، جو انسان کے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا پر آدھارت ہے، وہ اسلام ہے۔ اس سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم اسلام کو پہچانو، اس کا گیان حاصل کرو، اور اس کو سمجھ کر، اس کا گیان حاصل کر کے، اس کو سمجھ کر اپنے سچے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دو، سرنڈر کر دو، جھکا دو، اپنا سب کچھ سونپ دو، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اسلام میں بتائے گئے اس مالک کے جو نیم قانون ہیں، اپنی مرضی چھوڑ کر ان نیم قانونوں پر چل کر اس مالک کو راضی کریں، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ سے بچ جائیں، اور سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائیں۔ یہ جیون میرے بھائیو دھوکہ ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے سورگ کا جیون ملے، نرک کی آگ سے بچ جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، میں دنیا میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو دیکھو، ایشور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون جیو۔ برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اچھائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو پکڑ لو، اس پہ جم جاؤ، اس پر چلو۔ اگر اللہ کی شرن میں، اللہ کی پناہ میں شانتی حاصل کرنا چاہتے ہو، ہاں، اور ظلم کئی پرکار کے ہوتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑے سے بڑا بھی ہوتا ہے۔ ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے بچو، کسی پر ظلم نہ کرو، دھرتی پر کسی کو تکلیف نہ دو۔ اگر تم سے کوئی الٹا بولے، اگر تم سے کوئی خامخواہ الٹا بولتا ہے، الٹا بولے، تو برا مت مانو اس کا۔ شیطان نے دنیا کے ماحول کو خراب کروا رکھا ہے، جگہ جگہ فساد ہے، چگلی ہے، غیبت ہے، برائی ہے۔ اپنے اوپر غور کرو، دوسروں کے عیب سے اندھے بن جاؤ، اپنے عیب دیکھو۔ تم بھی تو الٹے بول جاتے ہو لوگوں سے، ہیں بھائی، تم بھی تو الٹے بول جاتے ہو، تو اپنے عیبوں پر دھیان دے کر سدھرو۔ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، امن شانتی حاصل کرنا چاہتے ہو، اب دیکھیے، میں آپ سے اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہت قیمتی راستہ بتا رہا ہوں، بہت باریک باتیں شاید کہ آپ سمجھ لیں، دھیان دے کر سنیں۔ اپنے بول چال ایسے بناؤ کہ پہلے تولو پھر بولو۔ جو تمہارے من میں پہلے خیال آتے ہیں، پھر اس خیال کے بول بنتے ہیں زبان پر، تب تم بولتے ہو۔ تو پہلے جو بول بنے ہیں، جو خیال آئے ہیں، پہلے سوچو، پہلے ان کو تولو کہ یہ دھرتی پر کسی بھی انسان کے خلاف تو نہیں بول رہا میں۔ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کے من میں خیال آیا
کہ کوئی انسان وہاں پر نہیں ہے میں اس کی برائی کروں، اس کی چغلی کروں، غیبت کروں؟ تو جو انسان وہاں پر ہے اور جو نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، اگر تمہارے من میں اس کی برائی کا خیال آ رہا ہے تو مت بولو، اسے تکلیف دینے کے بول مت بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ اگر کسی کے لیے بھی برا خیال نہیں ہے تو پھر بولو، تول کر بولو، ایسے سوچ سمجھ کر بولو۔ اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کرو، جس پرکار اس نے ہمیں عقل دی ہے، جس لیے اس نے عقل دی ہے، ایسے سوچ سمجھ کر بولو، ایسے سوچ سمجھ کے بولو۔ جو بھی زبان سے بولو، کسی کے لیے بھی دھرتی پر برا نہ ہو جس سے کسی کے دل کو بھی ٹھیس پہنچ جائے۔ دھرتی پہ فساد نہ پھیلائیں، یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے قریب ہونے کا، اس کی رچنا کے آدھار پر جیون جینے کا۔ اور سب سے زیادہ انسان کو نرک میں لے جانے والا ذریعہ اس کی زبان ہوگی۔ زبان سے گندے بول بولنا، بدتمیزی کے بول بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، برائی کرنا، جو بھی ہے میرے بھائیوں، بالکل برائی کو چھوڑ دو۔ اسلام پہلے انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ اصلاح کا مطلب مرمت کرنا، سدھارنا، ریپیئرنگ کرنا۔ تو جب انسان اسلام میں آتا ہے تو اسلام سب سے پہلے اس کے دل اور زبان کی ریپیئرنگ کرتا ہے، سدھارتا ہے، برائیوں کو ختم کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم غور کریں کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا تو یہ دنیا پہلے سے چل رہی تھی۔ ہاں، کائنات اب بھی ہم دیکھیں برقرار چل رہی ہے۔ روز دن نکل جاتا ہے کرم کرنے کے لیے، رات ہو جاتی ہے آرام کرنے کے لیے۔ تمام ہمیں زندگی دے کر زندگی کے سارے سادھن اس مالک نے دے رکھے ہیں۔ کائنات برقرار چل رہی ہے اور لوگوں کو موت دے کر اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم روز دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے؟ اتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی، کیا اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، وہ اسے چلا رہا ہے؟ فرشتے انسان کی روح کو لے جاتے ہیں، فرشتے یمراج انسان کی روح کو، آتما کو لے جاتے ہیں۔ ہاں، اور شریر مٹی سے بنا ہے، شریر کو مٹی ملا دیتے ہیں ہم لوگ۔ اس شریر کے اندر ایک آتما ہے، ایک روح ہے، اس کا امتحان ہے۔ ہر چیز پر ایک اللہ کا قبضہ ہے میرے بھائیوں۔ جو اللہ کو راضی کر کے مرا اس کے لیے جنت ہے، ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے، اور جو اللہ کو ناراض کر کے مرا اس کے لیے نرک ہے، ہمیشہ بربادی کا جیون ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس جیون پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کی دنیا کی زندگی بہت ناپیدار ہے، بہت بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں کب کس سے آخری ملاقات ہو، کون کب بچھڑ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی مرضی جاننے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے اندر اس کی رچنا ہے، اس رچنا کے آدھار پر اس اللہ کی اس کائنات میں اس کی خاموش قدرت کو پہچان کر اللہ کو پہچانیں اور اس کے حکموں کو پہچانیں، اور اس کے حکم پہچان کر پھر اسے راضی کریں۔ وہ حکم قرآن مجید میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں دیے گئے ہیں۔ اللہ نے جو حکم سنسار کے سچے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے جو حکم قرآن مجید میں دیے ہیں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کیے ہیں۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا ہے کہ دیکھو تمہارا بنانے والا مالک، سچا مالک اس طرح سے راضی ہوگا، میرے نقش قدم پہ چلو، میرے پیچھے چلو، میرے قدموں پہ قدم رکھ کے چلو، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ہی کرو۔ میں اللہ کے حکموں کے دوارا اس کو راضی کر رہا ہوں، اسی پرکار جیسے میں کر رہا ہوں میری نقل کرو، میرے پیچھے چلو اور اللہ کو راضی کرو۔ میں جو طریقہ لے کے آیا ہوں یہ ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی جو ہے طریقے بنا رکھے ہیں لوگوں نے، وہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، پوری دنیا میں بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، چاہے کسی بھی دھرم میں پیدا ہوا ہو، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، بڑا قسمت والا ہے وہ انسان جو دنیا میں اپنے بنانے والے سچے مالک کے سچے دھرم اسلام کا گیان حاصل کرے اور اسلام کو پہچان لے، اور دنیا میں شیطانی دھرم کو جان لے، اور اسلام کے دوارا اپنے سچے مالک کو راضی کر کے مر جائے اور موت کے بعد کامیاب ہو جائے، نرک کی آگ سے بچ جائے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے ساری ویڈیو سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہی بتایا ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کریں اور اس کی مرضی کو کیسے پہچانیں۔
सच और झूठ को स्पष्ट रूप से खोल कर साफ साफ बताया गया है और समझाया गया है। इस्लाम धर्म को सरल भाषा में आसान ज़बान में समझाया गया है ताकि बच्चा भी समझ ले। तो आप हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें और दुनिया के धोखे से बचें मेरे भाइयों। एक भाई की हमें कमेंट आई थी कि जैसे बच्चे भी सवाल करते हैं, तो कमेंट आई थी कि बच्चों को मौलवी ना बनाएं हैं, यानी इनको दुनिया की शिक्षा पढ़ाएं। मेरे भाई, दुनिया की शिक्षा भी पढ़ानी चाहिए हमें और सबसे पहले दीन पढ़ाना चाहिए हमें। दोनों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन दीन को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि जिस मालिक ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को पूरा करें। मौत कभी भी आ सकती है, जब मौत आएगी तो दुनिया की सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। और जो इंसान अल्लाह की पढ़ाई करेगा, अल्लाह को राज़ी करेगा, कभी भी मौत आ जाएगी, अगर अल्लाह राज़ी होगा तो वो जन्नत में हमेशा के लिए कामयाब है। और चलते चलते मैं एक बात और आपसे कह दूं कि हमारा चैनल चलाने का मकसद ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं। हमारा मकसद है कि सच्चाई को दुनिया में फैलाएं, अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आएं। तो जो भी हमारा भाई या बहन मेरी बात सुन रहे हैं जहाँ पर भी, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आप चाहें कि हमारे चैनल के अंदर से वीडियो निकाल कर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, जिस तरह से भी फैलाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, हमें खुशी होगी। हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, छूट है, हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, सच्चाई को पसंद करो, अच्छाई को पसंद करो, बुराई को ना पसंद करो। पूरी तरह से अच्छाई पर चलो, बुराई को छोड़ दो और सच्चाई पे खुद भी चलो और सच्चाई को दुनिया में फैलाओ। यही सच्चा धर्म है, यही मालिक को राज़ी करने का तरीका है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। इस्लाम सारी दुनिया में सारी अच्छाइयों का निचोड़ है। इस्लाम का ज्ञान हासिल करें, खुद भी चलें और इस्लाम का पैगाम दुनिया में फैलाएं। तो भी मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो। गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐसो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐसो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा।